اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قائد محمد نواز شریف صاحب، میری بہن مریم نواز شریف صاحبہ، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سردار اویس خان لغاری صاحب، احسن اقبال صاحب، شیخ آفتاب صاحب، سعود مجید صاحب، سردار ایاز صادق صاحب، حنیف عباسی صاحب، خرم دستگیر صاحب، ہمارے قومی اسمبلی کے سابق اراکین، صوبائی اسمبلی کے سابق اراکین، اسی طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی خواتین اراکین، ہمارے پورے پنجاب کے 36 اضلاع سے آئے ہوئے ڈسٹرکٹ صدور، 9 ڈویژنس کے صدور اور جنرل سیکرٹریز، اسی طرح خواتین کی ڈسٹرکٹ صدور، جنرل سیکرٹریز، ڈویژنل صدور، جنرل سیکرٹریز، جناب قائد بڑی دیر بعد آپ کی قیادت میں یہ جو گلدستہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کئی دہائیوں کی آپ کی محنت کے بعد سجا ہے، آپ اس سے خطاب کریں گے اور انشاءاللہ جو یہاں پر مقررین نے اس اجلاس کی غرض و غایت پہ روشنی ڈالی ہے، وہ یقیناً 21 اکتوبر کے حوالے سے ہے، جب انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے اس دھرتی پر ایک بار نہیں کئی مرتبہ کی جلا وطنی کے بعد آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 21 اکتوبر کو اتنی شاندار کامیابی عطا فرمائے کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری حروف میں لکھا جائے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ یہاں پہ قائد میں اللہ کی مہربانی کے بعد آپ کی مہربانی سے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، لیکن میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ کہلانے سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر کہلانے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج اللہ کی مہربانی سے اور آپ کی مہربانی سے مجھے خوشی ہے کہ یہ جو ممبران یہاں پر قومی اسمبلی کے بیٹھے ہیں، ان میں سے سب کے ساتھ میں نے قومی اسمبلی میں کام کیا، آپ کی زیر قیادت 10 سال میں قومی اسمبلی کا ممبر رہا، اور اسی طرح اللہ کی مہربانی کے بعد آپ کی مہربانی سے مجھے جماعت نے اپوزیشن لیڈر بنایا، 5 سال میں صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جناب قائد کہ مشرف کا دور بھی میں نے دیکھا تھا، جب کہتے تھے کہ حمزہ شہباز شریف گارنٹی ہے، لیکن یہ جو عمران نیازی کا کہ پچھلے 5 سالہ جو دور تھا جناب قائد، یہ مشرف کے مظالم کو آپ 10 گنا زیادہ کر لیں تب بھی کم ہوگا۔ ان حالات میں جب وہ امریکہ میں ہے، اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی اتاروں گا، اس کو شاید اللہ نے یہی توفیق دی تھی کہ تم وہاں پر جا کر بھی یہی باتیں کرو اور دنیا میں بڑا تماشا بناؤ۔ لیکن ایک ایک آدمی کو جو ہے
فون جاتا تھا کہ اپنی آزادیاں تبدیل کرو, نواز شریف کا ساتھ چھوڑو تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے. تو آج اس پنڈال میں آپ کی جو پارٹی کے عہدیداران ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, اراکین قومی اسمبلی ہیں, اراکین صوبائی اسمبلی ہیں, میں ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے ان کے لازوال جو آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اس کو میں نے محسوس کیا اس مشکل وقت میں. میں آپ کی وساطت سے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں. یہ عجیب اتفاق ہے, آج آپ کی موجودگی میں تھوڑا تھوڑا میں جذباتی ہو رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ میں اپنے جذبات پر قابو رکھوں گا. کہ جلا وطنیاں ہوتی ہیں, لیکن جلا وطنیوں کے اندر اتنی تکلیف دہ, دکھ بھری مراحل بھی آتے ہیں جب عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان کھلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. مشرف دور میں جب میرے دادا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا, مجھے یاد ہے اس وقت, اور مجھے کہنا چاہیے کہ جس طرح ہم سب نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ اپنے والدین کا ادب کیا ہوتا ہے, جس طرح وہ آپ سے پیار کرتے تھے, آپ ان سے پیار کرتے تھے, تو اکیلے ان کندھوں نے اپنے دادا کی میت کو لحد میں اتارا. میں ڈھونڈتا تھا آپ کہاں ہیں, میرے والد کہاں ہیں, میرے چچا کہاں ہیں, لیکن آپ نہیں آ سکتے تھے. آپ کو وطن آنے کی, اپنے وطن میں آنے کی اجازت نہیں تھی. تو میرے اکیلے کاندھوں نے اپنے دادا کو جو ہے میت کو لحد میں اتارا. میری دادی جان اللہ کو پیاری ہو گئیں. یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں, اللہ نے کہا میں 70 ماؤں جتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں, وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. آپ ان کے جنازے کو بھی یہاں پر کاندھا نہیں دے سکے. اور کل میں بات کر رہا تھا یوتھ کنونشن کے اندر, اڈیالہ جیل میں آپ کو ملنے آتا تھا, تو وہ جب وہ کوئی 10 منٹ کی جو فون کال ہوتی ہے, اس میں جب میری تائی جان پوچھتی تھی کہ آپ کہاں ہیں, آپ مجھے ملتے کیوں نہیں ہیں, تو آپ بڑے طریقے سے ان کو ٹال دیا کرتے تھے, نہیں میں یہاں پر ہوں, میں آ جاؤں گا, یہ ہے وہ ہے. تو شاید ان کے دل میں بھی تھا کہ میں زندگی موت کی کشمکش میں ہوں, آپ کہاں ہیں. اور جس دن میں ملنے گیا, جب انہوں نے کہا کہ تائی جان اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں, تو اس وقت بھی آپ نے کہا کہ میری بیوی سے میری بات کرا دو, میرا دل جو ہے وہ بہت اضطراب میں ہے. بات نہیں ہو سکی, لیکن آپ کو پیغام ملا کہ تائی جان اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. تو مریم بہن بھی وہیں پہ تھیں, اور وہ پہلے یہ آئیں تو بے ساختہ میرے سے لپٹ کر رونے لگیں زارو قطار. تو میں, کیونکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان ہے, انہوں نے بھی آپ کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب جب ان 11 سالوں میں جو آپ جلا وطن رہے, کیا کیا مصائب آپ نے جھیلے. اب میں آتا ہوں کہ یقیناً یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ آپس میں سوچتے تھے 9 سے پہلے کہ یہ کیسے یہ عمران خان کا جھوٹ, اس کا مکر, اس کا فریب بکتا ہے, لوگ اس کے پیچھے دیوانہ وار آتے ہیں, یہ جادو, یہ شہر کب کب ٹوٹے گا, کیسے اللہ تعالیٰ اپنا ہونا دکھائے گا. تو 9 کو تو جناب قائد اس نے ایک الگ اپنی دنیا میں اپنا پلان بنایا ہوا تھا. وہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا کہ میں 10 سال وزیر اعظم بنوں گا. بغاوت اور انقلاب میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا جہاں پہ قائد. بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتا ہے, انقلاب نہ بن پائے تو بغاوت ہوتی ہے. لیکن یہ سب
محسوس کرتے ہیں کہ اس دن عمران خان کا پلان تھا کہ خدا نخواستہ افواج پاکستان میں بغاوت ہو جائے گی، ملک کے طول و عرض میں آگ لگ جائے گی، اور ایک ایٹمی قوت جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے۔ ایک طرف عمران خان یہ سوچ رہا تھا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایک چال تم چلتے ہو، ایک چال تمہارا رب چلتا ہے۔ تو رب کی چال اور تھی کہ رب نے تمام چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ میں یہاں پہ جو سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں، پنڈال میں لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے جیلیں کاٹی ہیں جناب قائد، کئی مرتبہ کاٹی ہیں، ایک مرتبہ نہیں کاٹی۔ میں آج خوش نہیں ہوں کہ وہ سارے چہرے جو آپ کو اور مجھ کو غلیظ انقلابات سے پکارتے تھکتے نہیں تھے، ٹائم فریم دیتے تھے کہ آج نواز شریف جیل میں جا رہا ہے، کل اس کی بیٹی جیل میں جا رہی ہے، اور انتقام کی حد یہ تھی کہ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، میں کس کس کا نام لوں، فہرست بہت لمبی ہے۔ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے معجزے کرتا ہوں دنیا میں تاکہ ان کا ایمان مجھ پہ اور مضبوط ہو، اور وہیں پر قرآن پاک پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے میرا پیغام دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا وہ میرا کام ہے۔ اور وہ اللہ کہتا ہے کہ میں کئی مرتبہ لوگوں کو جن کو میں ہدایت نہیں دینا چاہتا ان کے برے اعمالوں کو میں ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہوں تاکہ وہ اور بھٹک جائیں، اور پھر میں ان کو پکڑتا ہوں۔ تو شاید ہمارے لیے سب کے لیے خوشی نہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آج وہ سب چہرے جو شادیانے بجاتے تھے گرفتاریوں کے اوپر، جو آپ کی جناب قائد بیماری پر مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ایک ایک کر کر سب جو ہیں ان کو معلوم پڑ رہا ہے کہ وقت کا پہیہ اللہ کے حکم سے کیسے پلٹا کھاتا ہے۔ انہوں نے تو اپنا جو ہے وہ سالوں ہر سال جیلیں کاٹی، آپ کے کارکنوں نے جناب قائد جو بیٹھے ہیں یہاں پر، چند چند دنوں میں اللہ نے ان کو بے نقاب کر دیا کہ ان کے اندر کتنا صبر ہے، کتنا ظرف ہے۔ تو یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ آج بھی سٹیج پر بیٹھ کر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ آپ کے نمائندے ہیں، اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، جناب قائد 75 سالہ تاریخ میں آج شاید پاکستان کے غریب آدمی جو ہے وہ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، مشکل ترین دور سے۔ یہ مہنگائی ایسے کاٹ دینے والی ہے کہ جب اپنے بھوکے بچوں کے روتے ہوئے چہرے دیکھتا ہے رات کو تو اس کا دل اس کا کانپ جاتا ہے۔ اپنی ماں کو بیماری کے حالت میں بستر پہ دیکھتا ہے تو اس کی بے بسی اس کا سینہ چیرتی ہے، اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں، بجلی کے بل ادا کرے، اپنے بچوں کا پیٹ پالے، اپنی بوڑھی ماں کی دوائیاں لے کے آئے، یا اپنے گھر کے برتن تک بیچ کر جو ہے گیس کا بل ادا کرے۔ یہ آج حالات پاکستان کے ہیں، اور دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 21 اکتوبر جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے شاباش لینی، اس لیے نہیں کہ ہماری جماعت جو ہے اس کو سیاسی طور پر تقویت ملے، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ دیکھو بڑا شاندار استقبال ہوا۔ جناب قائد نواز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 21 اکتوبر کو ہم نے اس لیے ایک یادگار دن بنانا ہے کہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو آپ کی قیادت میں
پاکستان کے غریب کے دکھوں کا مداوع کریں گے اور آپ کی قیادت میں اس ملک کو جو آج جس کی ہر رگ سے خون رس رہا ہے، جس کا مزدور بے نا امید ہے، اس کو ہم آپ کی قیادت میں قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنا کر ہم لیں گے انشاءاللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کی زیر قیادت میں نے جنرل کاؤنسل کی میٹنگز میں نے ارینج کیا کرتا تھا تو آپ سے شاباش ملا کرتی تھی، پھر ترقی ہوتی گئی، جلسے جلوس جو ہیں وہ آپ کے ارینج کرتا تھا۔ تو یہاں پر جو سب لوگ بیٹھے ہیں سب واقف ہیں، جب ان کے الیکشنز ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے ٹرانسپورٹ کیسے ارینج کرنی ہے۔ اس دن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو گاڑیاں ہمارے کارکنوں کے گلی محلوں کے سامنے ہوں تاکہ ان کو دقت نہ ہو، کہ ووٹ ڈالنے کے لیے دقت نہ ہو، ووٹ بھگت جائیں سارے۔ تو یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ الیکشن سے کئی گنا زیادہ بڑا مقصد ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی کو اور اپنے قائد کو خوش آمدید کہنا ہے، اور مجھے امید واثق ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے اس سے زیادہ اس کو پورا کریں گے۔ لیکن میں کارکن ہوں، میں مجبور ہوں کہنے سے کہ ہم سب کو معلوم ہے آپ لاکھ ایفرٹ کر لیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر لیں، جب تک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا وافر بندوبست نہیں ہوگا۔ میں پوری ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کر رہا، جب تک ٹرانسپورٹ جو ہے ضرورت سے زیادہ لوگوں کو آپ مہیا نہیں کریں گے تب تک آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ کو یقینی بنانا ہے۔ اور پھر یہ لاہور کے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مینار پاکستان کا وینیو ہے، اگر جناب قائد کی موجودگی میں آپ انشاءاللہ تعالی یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ سیاسی سوچ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا جو ہوم گراؤنڈ ہے، جو لاہور ہے، جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اگر وہ گرمایا جائے گا، گلی گلی کوچے آپ پیغام دیں گے کہ یاد کرو وہ 2018 کا دور جب مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا، روزگار مل رہا تھا، احسن اقبال صاحب کی زبانی سی پیک چل رہا تھا، تیل، گھی، دالیں، آٹا سب کو مل رہا تھا، تو وہ دور واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بتائیں لوگوں کو کہ اس وقت کا صدر جو موٹر وے کی مخالفت کرتا تھا، نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی، اور میری ان آنکھوں نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب ہندوستان نے ڈپلوائمنٹ کی بارڈر کے اوپر تو پاکستانی افواج کے جنگی جہاز اس موٹر وے پہ اترا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں وہ بھائی کون سی جادو کی چھڑی تھی نواز شریف کے پاس؟ 12,000 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں لے کے آئے، اور جب 2018 میں حکومت چھوڑی تو لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ زیرو تھی۔ یہ بتائیں لوگوں کو کہ آج 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں ہم، شرم آتی ہے۔ ایٹمی قوت ہے، اس وقت یہ 1 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اس وقت امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ اتنے ارب لے لو یار، ایٹمی دھماکے نہ کرو، لیکن اس پاکستان کے ثبوت نے کہا کہ اربوں ڈالر میں ٹھوکر مارتا ہوں، اگر ہندوستان نے ہماری غیرت کو للکارا ہے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے جواب دیں گے۔ اس لیے اس جذبے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کو صرف لانا نہیں ہے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ یہ 25 کروڑ لوگ ہیں یا 30 کروڑ لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا، جب سینسس ہوگا پتہ لگے گا۔
یہ امریکہ کا ویزا کٹا کر امریکہ نہیں جا سکتے, یہ لندن یاترا پہ نہیں جا سکتے, یہ یہیں پہ رہیں گے. اور قیامت والے دن مجھ سے اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی, جب رات کو باپ سے بچے دودھ کا تقاضا کرتے تھے تو باپ کے پاس جھوٹی تسلیاں دینے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا, رات کو سارے رات بچے بھوک سے بلکتے تھے, آپ نے اپنا کردار ادا کیا کہ نہیں کیا؟ خدا کی قسم اگر آپ اس نیت سے 21 اکتوبر کو اپنے قائد کا استقبال کرنے کے نکلیں گے, دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی انشاءاللہ. میں بڑی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن جناب قائد آپ سے بات کریں گے, اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک کارکن کے ناطے یہاں پر بیٹھے تمام نواز شریف کے کارکنوں سے یہی التماس ہے کہ جو باتیں کی ہیں ان کو محسوس کیجئے. اس ملک کے لیے, اس ملک کے غریب کے لیے, مزدور کے لیے, تنخواہ دار کے لیے, کلرک کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے 21 اکتوبر کی کمر کسیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہیں 21 اکتوبر کو ایک سنہرا باب پاکستان کی تاریخ میں رقم کریں گے. پاکستان پائندہ باد.